بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دار الافتاء جامعہ مہتابیہ رمضانیہ حیات القرآن شجاع آباد۔ فتویٰ نمبر 4۔ عنوان: عورتوں کا قبرستان جانا، قرآن و سنت، آثار صحابہ اور فقہ حنفیہ کی روشنی میں تحقیقی جائزہ۔ مفتی محمد اکرم نقشبندی نثاروی، صدر مدرس جامعہ مہتابیہ رمضانیہ حیات القرآن شجاع آباد، محتمم جامعہ نثاریہ حبیب العلوم شجاع آباد۔ سوال: کیا عورتوں کا قبرستان جانا شرعاً جائز ہے؟ قرآن و حدیث، آثار صحابہ اور فقہائے امت کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ الجواب: وباللہ التوفیق۔ یہ مسئلہ ان فقہی مسائل میں سے ہے جن میں اہل علم نے احادیث اور آثار کے مجموعے سے حکم اخذ کیا ہے، اس لیے ایک حدیث یا ایک اثر کو الگ لے کر فیصلہ کرنا درست نہیں، بلکہ تمام نصوص کو جمع کر کے راجح موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک جوان عورتوں کا قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے، خصوصاً جب نوحہ، بے پردگی، اختلاط یا فتنے کا اندیشہ ہو۔ بوڑھی عورت کے بارے میں بعض فقہا نے چند شرائط کے ساتھ گنجائش ذکر کی ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بھی بلا ضرورت قبرستان نہ جائے۔ پہلی دلیل: قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اور اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرو۔ تفسیر: امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: هذه الآیۃ اصل فی لزوم النساء بیوتہن۔ ترجمہ: یہ آیت عورتوں کے اپنے گھروں میں رہنے کی اصل حکم کو بیان کرتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 33۔ وضاحت: یہ آیت مطلق طور پر گھر سے نکلنے کی ممانعت نہیں کرتی، کیونکہ شریعت نے ضرورت اور عبادت کے لیے اجازت دی ہے، لیکن اس سے یہ اصل ضرور معلوم ہوتی ہے کہ عورت غیر ضروری طور پر ایسے مقامات پر نہ جائے جہاں فتنے یا شرعی فساد کا اندیشہ ہو۔ فقہائے کرام نے اسی اصل کو دیگر نصوص کے ساتھ ملا کر زیارت قبور کے مسئلے میں بھی پیش نظر رکھا ہے۔ دوسری دلیل: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لعن اللہ زوارات القبور۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بار بار قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حوالہ: جامع الترمذی 1056، سنن ابن ماجہ 1576، حدیث نمبر۔ حدیث کی تحقیق: امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو صحیح حسن قرار دیا ہے۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: المراد المکسرات من الزیارات۔
ترجمہ، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی۔ ایک اہم علمی نکتہ، لفظ زوارات مبالغے کا صیغہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار قبرستان جانا شدید مذمت کا سبب ہے۔ البتہ فقہائے کرام نے اس حدیث اور دیگر احادیث کو جمع کر کے تفصیل بیان کی ہے، جس سے آئندہ حصے میں ذکر کیا جائے گا۔ تیسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزروها فإنها تذکر الآخرۃ۔ ترجمہ، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پھر بعد میں زیارت کی اجازت دے دی، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث 977۔ اس حدیث پر ابتدائی بحث، یہ حدیث زیارت قبور کی اصل مشروعیت کو بیان کرتی ہے، لیکن آیا کہ یہ حدیث مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہے یا نہیں ہے؟ اس مسئلے میں فقہائے امت نے مختلف نصوص کو سامنے رکھ کر تفصیلی بحث کی ہے۔ اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ درج ذیل موضوعات پر مفصل تحقیق پیش کریں گے۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جانے کی روایت، اس کی سند اور محدثین کی تحقیق۔ نمبر 2، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول آثار اور خصوصاً کوڑے مارنے والی روایت کی اصل حقیقت۔ نمبر 3، فقہ حنفیہ کی اصل کتابوں المبسوط، بدائع الصنائع، فتح القدیر، رد المحتار، فتاوی عالمگیری وغیرہ کی عربی عبارات مع ترجمہ۔ نمبر 4، راجع اور مفتہ بہ قول کی تفصیلی وضاحت۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ مفتی محمد اکرم نقشبندی نثاروی، صدر مدرس جامعہ مہتابیہ رمضانیہ حیات القرآن شجاع آباد، محترم جامعہ نثاریہ حبیب العلوم شجاع آباد۔